اور فرمایا سب سے بڑا درود کا فائدہ یہ ہوگا، وہ بندہ جب بھی فوت ہونے لگے گا وہ بغیر کلمے کے نہیں مرے گا، جب مرے گا اس کی زبان میں کلمے کی تقریر ہوگی، یعنی خاتمہ بالخیر ہوگا، کلمہ پڑھتے ہوئے جائے گا۔ اس لیے بزرگان دین یہ دعا کرتے ہیں جس وقت وقت اخیر ہو اس زبان پہ کلمے کی تقریر ہو اور سامنے چہرہ بدر منیر ہو اور زبان پر جاری ہو صلی اللہ علی محمد۔ میں بات عرض کر رہا تھا، میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، میں نے ایک عالم دین کی زبان سے تقریر سنی ہے، بڑی اچھی لگی کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرا ابو بکر ہمیشہ میری امت کی خیر خواہی کرتا رہا، یہی وجہ ہے کہ آپ کی ایمان کی تعریف بھی بڑی اعلیٰ کی۔ سرکار علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کی تعریف بھی اعلیٰ کی، ان کے کمالات کو بھی اعلیٰ بیان کیا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا صدیق اکبر کے ایمان کے بارے میں، فرمایا میری جمیع امت، ساری امت کے ایمان اکٹھے کرو، ایک پلڑے میں رکھ دو اور ایک طرف دوسرے پلڑے میں صدیق اکبر کا ایمان رکھ دو۔ آپ اندازہ فرمائیں ساری کائنات جتنے ایمان والے ہیں سب کا ایمان ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں صدیق اکبر کا ایمان، پھر وزن کرو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر کا ایمان زیادہ درجہ پائے گا، سب سے وزنی ہو جائے گا، سب سے بھاری ہو جائے گا۔ ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ جب صدیق اکبر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بے مثال بنایا۔ باتوں میں بات وہ یاد آئی کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام جلوہ گر ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، محفل لگی ہوئی ہے، محفل سجی ہوئی ہے۔ اسی اثناء میں جبریل امین آتے ہیں، وہ بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جبریل امین بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اس پوری محفل میں سیدنا صدیق اکبر نہیں تھے، باقی محفل اور سرکار کو صدیق جب بیان شروع فرماتے نا صدیق اکبر کا اتنا انتظار ہوتا کہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتے کہ شاید صدیق اکبر آ جائے، انتظار فرماتے۔ اور بات یہ بھی ہوتی کہ بات سمجھنے والے مل جائے نا بھلے دو ہی ہے وہ کافی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، محبت کی بات ہوتی ہے سرکار کی اور محبت والے سنا کرتے تو پھر یہ اہل جنت کہلاتے ہیں، اہل سنت اہل جنت۔ اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو بندے مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہیں ان پر فرشتے سلام پڑھتے ہیں، اور جن پر فرشتے سلام پڑھیں گے وہ جنتی ہوگا، وہ جنتی ہوگا، اہل جنت سے کہلائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب رب کے کرم کی بات، اب جناب والا محفل بنی ہوئی ہے، تھوڑی دیر گزری سیدنا صدیق اکبر آ گئے۔ جیسے سیدنا صدیق اکبر آئے نا، جیسے کوئی بندہ آ جاتا ہے بزرگ تو اس کے لیے کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو جہاں اور دیگر ساتھی صحابہ کرام کھڑے ہوئے نا صدیق اکبر کے لیے، وہاں جبریل بھی کھڑے ہو گئے، جبریل امین بھی کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، محفل بیٹھ گئی۔ سرکار نے فرمایا جبریل یہ تو بتا کہ اور تو چلو صحابی کھڑے ہوئے مگر آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟
یعنی صدیق اکبر کی آمد پر آپ کیسے کھڑے ہو گئے؟ یعنی جبریل امین ایک معزز فرشتہ ہے، آپ کیسے کھڑے ہو گئے؟ اللہ اللہ۔ جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ، جیسے آپ نے کرم فرمایا صدیق اکبر کی شان بیان کی ہے نا، کہ میں ساری کائنات کے احسان کا بدلہ اتار کے جا رہا ہوں، مگر صدیق کا باقی ہے قیامت والا دن رب اتارے گا، ایسے ہی سرکار اس صدیق کا میرے اوپر بھی احسان ہے، میرے اوپر بھی ایک احسان ہے، اس وجہ سے میں بھی کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کہتے ہیں ہمیشہ قدر والوں کی قدر جانتے ہیں۔ کتنی پیاری بات کی۔ جبریل کہتے ہیں صدیق اکبر کا احسان مجھ پر بھی ہے، اور تمام صحابہ متوجہ ہو گئے کہ جبریل پر صدیق اکبر کا احسان یہ کون سا ہو سکتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ اب بیان سننے لگے۔ جبریل امین نے عرض کیا حضور کیا بتاؤں؟ جب آدم علیہ السلام بن گئے، آپ کا وجود مسعود تیار ہو گیا، اور رب کریم کا آرڈر ہوا نا اس جدور آدم کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتے سجدہ میں جھک گئے، اور ابلیس کھڑا رہا۔ تو ایک منٹ کے لیے نا میں اس بارے میں سوچنے لگا، یہ ابلیس کیوں نہیں جھکتا؟ ابلیس کیوں نہیں جھکتا؟ ہے تو پڑھا لکھا مگر جھکتا کیوں نہیں ہے؟ تو آگے عالم تخیل میں مجھے خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو سمجھانے لگوں اور میں ادھر سے مجھے دیر ہو جائے سجدہ کرنے میں۔ اتنے میں نے یوں نگاہیں کی نا ابلیس کو دیکھنے کے بعد کہ سجدے کی طرف جاؤں، اتنے میں نے سامنے ایک میں نے گنبد نما تصویر دیکھی، گنبد نما نئے تصویر دیکھی، اور وہ ایسے نہیں جیسے گنبد خضرا کا نقشہ ہے، ایسے میں نے دیکھا، اور اس کے ہر طرف سے سرکار لکھا ہوا تھا ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر، ہر طرف سے لکھا ہوا ہے، اور وہ مجھے صاف نظر آ رہا ہے۔ جب میں نے اسے دیکھا اس میں سے آواز آئی، جبریل سوچ میں پڑ گیا جلدی کر سجدہ کر ورنہ مارا جائے گا۔ سرکار میں نے جیسی وہ آواز سنی تو میں سجدے میں گر گیا۔ سجدہ کرنے کے بعد میں نے غور کیا یارو اس وقت میری مدد کرنے والا کون سا بندہ ہے؟ پتہ چلا وہ سیدنا صدیق اکبر تھے جو میری مدد فرما رہے تھے، جو کائنات میں نہیں آئے لیکن جبریل کی مدد پہلے فرما رہے ہیں۔ اور یہی حضور نے فرمایا میری امت کا مددگار میرے بعد اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ فرمائیں، آج لوگ کہتے ہیں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، ارے یہ وہ لوگ ہیں اس موڑ پر ابھی آدم علیہ السلام کا وجود تیار ہوا ہے، اسے ملائکہ سجدہ کر رہے ہیں، ابو بکر اس وقت بھی جبریل کی مدد فرما رہا ہے۔ ہمارا یہ نظریہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اور ابو بکر جب بھی کوئی بات ہوئی نا ہر مسئلہ حضور سے پوچھتے، بڑی شان ہے۔ اب میں چونکہ فضائل دروسی شروع کیے ہوئے تھے، اس سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے۔ شام سے ایک بندہ آیا، اس نے عرض کیا حضور میرے والد ہیں مگر اپاہج ہیں، معذور ہیں، پیر اس کے ہے نہیں، لیکن بہت اشتیاق رکھتا ہے کہ آپ کے پاس آئے، آپ کی زیارت سے مشرف ہو، وہ آنا چاہتا ہے پر پیروں سے محتاج ہے، مگر مدعا اس کا یہ ہے کہ وہ آپ کی زیارت کرے۔ سرکار کرم فرمائے وہ کیسے زیارت کرے؟ ساری باتوں میں سے جو اہم بات ہے یار اس دل کے اندر نا بس حضور کی محبت لے آؤ، حضور کی محبت لے آؤ۔
کیونکہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اس اپنے والد صاحب کو کہنا کہ وہ مجھ پر درود محبت پڑھے، مجھ پر درود محبت پڑھے، صلی اللہ علی محمد، یہ درود محبت ہے۔ پھر اس کو کہنا یہ درود کثرت سے پڑھے، 7 ہفتے نہیں گزرنے پائیں گے اس کی مدعا پوری ہو جائے گی، اس کی آرزو پوری ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، اس نے 7 ہفتے درود پاک پڑھا، خواب کے اندر سرکار کی زیارت نصیب ہو گئی۔ کچھ ملے یا نہ ملے، کچھ ملے یا نہ ملے، مگر مصطفیٰ ملے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایک مرتبہ محفل لگی ہوئی ہے، محفل کے دوران ایک بندہ آیا، محفل پہلے سجی ہوئی ہے اور سرکار کی محفل کا یہ انداز تھا، دائیں طرف سے صدیق اکبر بیٹھتے تھے اور بائیں طرف حضرت عمر بیٹھتے تھے، اور ہمیشہ یہ دستور رہا۔ مگر ایک بندہ آیا اور وہ آ کر جیسے سرکار کی بارگاہ میں سلام کیا تو سرکار تھوڑا سا فاروق اعظم کی طرف ہو گئے، اس کو بیچ میں بٹھا دیا، حضرت ابوبکر صدیق سے بھی پہلے بٹھا دیا۔ اب تمام صحابہ کی حیرانگی کہ آج کوئی ایسا عامل آیا ہے جس نے آج یہ وقت دکھایا کہ صدیق اکبر سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ حالانکہ کسی بھی معاملے میں جب فاروق اعظم نہیں بڑھ سکے، نہیں پہنچ سکے، تو کون دوسرا پہنچ سکتا ہے؟ جیسے بیٹھے تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، ماشاءاللہ یہ آپ کا غلام آیا ہے، لیکن آج آپ نے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا ہے، اس کا کوئی عمل بتائیں، کوئی نیکی بتائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر، جو یہ درود پڑھتا ہے نا، ایسا درود کسی نے نہیں پڑھا، یہ محض درود کی وجہ سے میں نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا، یہ ایسا درود پڑھتا ہے۔ اب چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بات پوچھا کر رہے، حضور یہ کون سا درود پڑھتا ہے اور آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جبریل نے مجھے بتایا ہے اور یہ وہ درود پڑھتا ہے۔ سرکار کون سا درود پڑھتا ہے؟ فرمایا یہ درود پڑھتا ہے، یہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ یہ درود پڑھتا ہے، اس درود کی وجہ سے ہم نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے دین کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں اچھائی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج کے حضور جب یہ پتا ہے اور یہ درود پڑھتا ہے، پھر اس درود کی فضیلت بھی بیان فرمائے کہ اس درود کی فضیلت کیا ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس درود کی فضیلت، اگر کوئی بندہ اس درود کو صرف 1 مرتبہ پڑھے گا اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ فرمایا یہ تمام کائنات کے درخت یہ قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے، ساری مخلوق لکھنے لگ جائے، یہ سارے تو ختم ہو سکتے ہیں مگر اس درود کا ثواب ختم نہیں ہو سکتا، اتنا ثواب ہے۔ آج ہم اگر غور و خوض کریں، ان باتوں میں توجہ کریں، کتنا ٹائم لگتا درود پر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بندہ یہی وظیفہ بنا لے، سب سے اعلیٰ وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ خود بھی درود پڑھتا ہے، ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی درود کی دعوت دیتا ہے کہ، اور پھر درود اور سلام اہل سنت و جماعت یہ پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، درود پاک کے فضائل میں سے کہ بندہ جتنا بھی غموں کے اندر ہو، پریشانیوں میں مبتلا ہو، وہ درود پاک جب پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اور بات جو ہمارے اندر کمی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو اہمیت نہیں دیتے، وگرنہ کوئی چھوٹی سی بات بھی بندے کو مل جائے نا، وہیں سے وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔
یہاں سے یہ درود سے ہٹ کر ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایک بندے کو سرکار فاروق اعظم نے ایک مسئلہ بتایا، کیسا اس نے عمل کیا، پھر کیسے ہو گیا۔ ایک شاعر، یعنی یہ جو تقریر کا فائدہ ہوتا ہے نا حقیقت میں وہ یہی ہوتا ہے، یار کوئی بات پلے باندھ لو، اپنے آپ مضبوط کر لو، یار ایک عالم نے یہ بات کی تھی، ہم نے مضبوطی سے تھام لیا، بس اسی میں کامیابی ہو جائے گی۔ ایک شاعر روزانہ آتا حضرت عمر بن خطاب کے دروازے پر، دستک دیتا، شاعر تھا، کھانا طلب کرتا، کچھ مانگتا تو آپ اسے کچھ نہ کچھ عطا فرماتے، وہ چلا جاتا، اس کا روز کا معمول بن گیا۔ آج کل بھی تبلیغ ہوتی ہے مگر انداز صحابہ کا، وہ کیسی تبلیغ ہوئی؟ آج کل تو ڈائریکٹ کہتے ہیں حضور کی ضرورت ہی نہیں ہے تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگو، انداز یہ نہیں، انداز یہ دیکھیے حضرت عمر بن خطاب کیا فرماتے ہیں جب کافی دن گزر گئے نا، اسے بٹھایا، سمجھایا، فرمایا ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، شاعر سے کہا یہ بتا فاروق اعظم کا دروازہ بہتر ہے یا اللہ پاک کا دروازہ بہتر ہے؟ کس کا دروازہ بہتر ہے؟ اس نے کہا اللہ پاک کا دروازہ بہتر ہے، آپ اس کی مخلوق میں ہو۔ تو فرمایا پھر تو اس کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھاتا، مالک کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھاتا؟ اللہ تعالیٰ کے دروازے پر جانا۔ اور پھر اس نے کہا حضور تو کروں کیا، مانگوں کیسے؟ فرمایا تم جاؤ قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ کا دروازہ کہاں ہے؟ بھی مسجد اللہ کا گھر ہے، یہی اس کا دروازہ ہے، اور وہاں جا کے قرآن کریم کی تعلیم شروع کر دو، قرآن کریم پڑھنے لگ جاؤ۔ بس دو باتیں بتائیں، اللہ تعالیٰ کا گھر کون سا ہے، دروازہ کون سا ہے؟ مسجد، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اور پھر اس میں مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ آج کل تو لوگ تھکے بن گئے، قرآن کریم پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ دیکھیے اس بندے کو کیا ملا ہے۔ جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کی بس سلسلہ بن گیا، میں اللہ تعالیٰ کے دروازے پر آ رہا ہوں جنت میں، اور جناب مسجد میں آ کر وہ تلاوت شروع کر دیتا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، مہینہ گزر گیا، وہ پھر حضرت عمر کے دروازے پر نہیں آیا۔ آخر کار آپ کو طلب ہوئی، یار اس بندہ جس کو میں نے یہ راستہ دکھایا تھا اب واپس نہیں آیا، ذرا اسے پوچھوں تو صحیح کہ تیرے حالات کیسے ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت عمر وہاں گئے جب وہ قرآن پڑھ رہا تھا، السلام علیکم، وعلیکم السلام کے بعد فرمایا تم پھر واپس نہیں آئے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ پھر آپ واپسی نہیں آئے، کبھی کچھ مانگنے نہیں آئے۔ اس کے بعد وہ عرض کرتا ہے عمر پاک جو راستہ آپ نے مجھے بتایا وہ ایسا راستہ ملا ہے، اس قرآن کے ذریعے مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر فراوانی عطا فرما رہا۔ یہ ہے قرآن پڑھنے والوں کی شان، یہ رب کا راستہ ہے۔ جب سے میں نے قرآن شروع کیا ہے مجھے اب آپ کے دروازے پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے کہ اگر تم حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا گھر دکھانا چاہتے ہو، اس کا دروازہ دکھانا، طریقہ تبلیغ اور ہے تو وہ اگر اپناؤ گے تو وہ بندہ واقعی اللہ تعالیٰ سے مانگے گا۔ لیکن چونکہ ہر حال میں اللہ رب العزت نے فرمایا میرا محبوب ہے۔ ایک ہمارے تصور میں، ہمارے دنیا میں ایک خیال اور بھی ہے کہ کہیں یہ کام پھنس جائے نا عدالت میں یا کسی بڑے بندے کے پاس، تو ہم کیا کرتے ہیں
کوئی بڑی تکڑی سفارش کی ضرورت بھی، کوئی سفارشی ہوگا تو ہمارا کام جلدی ہو جائے گا۔ اور دنیا میں ایسے لوگ بہت ملیں گے، تو ہم ان کو مشرک نہیں کہتے، دنیا میں کام ہی ایسے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کام کسی بھی معاملے میں کسی بھی عدالت میں پھنس جائے تو ہم کہتے ہیں کوئی بندہ یار سامنے لاؤ تاکہ وہ بات کرے ہماری طرف سے، اور وہ ہو بھی جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کا بھی ایسی معاملہ رکھا ہے۔ اے میرے بندو، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو نا تو تم پھر میرے محبوب کے دروازے پر آ جاؤ، تم پھر میرے محبوب کے دروازے پر آ جاؤ، انہیں اپنی بگڑی سنانا۔ یا اللہ پھر سفارشی کون ہوگا؟ یہ بات تو صحیح ہے، لیکن اگر اس دروازے پر پہنچ گئے پھر سفارشی کون ہوگا؟ قرآن نے جواب دیا، سفارشی میں ہوں گا، سفارشی میں ہوں گا۔ آؤ میرے محبوب کے دروازے پر مانگو، سفارشی میں ہوں۔ یا اللہ تو خود مالک ہے، نہیں وہاں آ جاؤ گے نا پھر میں کیسے؟ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے پیارے جب یہ تیری دربار میں آ جائیں نا انہیں منع نہیں کرنا، جو مانگے انہیں عطا فرما دینا۔ جب سفارشی اتنی بڑی ذات ہو، سرکار تو کرم فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس میں اگرچہ وہ بات پوری میں نہیں کر پاؤں گا، لیکن آخر میں مزے کے لیے یہ اعلیٰ حضرت کا شعر سنا دوں۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، جاؤ کا ہے گواہ۔ اب اگلے شعر میں ایک کی بات نہیں کی اعلیٰ حضرت نے، پھر دو کی بات کی، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، یعنی مجرم کو بلا کر معافی کرتے ہیں، بات تھی حضور کی، لیکن اعلیٰ حضرت کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، یعنی اللہ بھی کریم ہے، اس کا محبوب بھی کریم ہے، جب بلا لیا ہے تو دونوں عطا کرنے والے ہیں، دونوں ہی عطا فرمائیں گے۔ اور جو نہیں مانتے ان کو اعلیٰ حضرت یوں دعوت دیے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے گر قیامت میں مان گیا۔ آج وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، آج بندہ سنبھل جائے، سرکار کی بارگاہ میں آ جائے، ساری بگڑی